ہمارے دوست محمد فیصل آزاد صاحب سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محمد فیصل آزاد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان عوامی سوسائٹی کے زیر اہتمام قائد اعظم محمد علی جناح کے 144ویں یوم ولادت کے سلسلے میں آج کا یہ سیمینار میرے لیے بڑی تاریخی اہمیت رکھتا ہے کہ استاد من جناب سید جعفر سمدھانی صاحب کی وساطت سے عظیم اسکالرز اور عظیم علمی اور ادبی شخصیات کے سامنے گفتگو کا موقع ملا۔ آج میری گفتگو کا عنوان اقبال کا قائد ہے، گو کہ اساتذہ کرام اور اہل علم شخصیات کی موجودگی میں میری گفتگو سورج کے سامنے چراغ رکھنے کے مانند ہے۔ سامعین گرامی، انگریز دور میں ہندوستان کے مسلمان بہت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی حالت پر ترس کھا کر اللہ رب العزت نے دو عظیم ارواح کو اس دار فانی کی طرف بھیجا۔ ایک عظیم روح، ایک عظیم شخصیت حضرت علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ ہیں، جو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، اور دوسری 25 دسمبر 1876 کو شہر کراچی میں پیدا ہوئے، جن کا نام محمد علی جناح ہے۔ دونوں کی تعلیم و تربیت اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے، جس کی بنیاد دین اسلام اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد علی جناح سندھ مدرسۃ الاسلام سے باقاعدہ تعلیم کا آغاز کرتے ہیں، اور علامہ محمد اقبال اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ سے باقاعدہ تعلیم کا آغاز کرتے ہیں، اور جدید کے ساتھ ساتھ دینی علوم سے بھی روشناس ہوتے ہیں۔ تحصیل علم کے بعد دونوں قابل قانون دان بنتے ہیں۔ اس دور میں اقبال مسلمانان ہند کی زبوں حالی اور پستی کا باریک بینی سے مشاہدہ کر رہے تھے، اور کسی ایسے دور اندیش اور صاحب بصیرت کے منتظر تھے جو ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکے۔ ایسے میں اقبال کی نظر انتخاب ایک ایسی ہستی پر جا کے ٹھہری جو شخصیت محمد علی جناح تھے، خود کو جن کا ادنا سپاہی قرار دینے میں علامہ اقبال فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ محققین کے مطابق اقبال کی زندگی کے آخری چند برسوں میں ان کی سیاسی و فکری ہم آہنگی اور دوستی قائد اعظم محمد علی جناح سے بہت گہری تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاسی و فکری میدان میں ایک طویل عرصہ تک حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ نے تنہا سفر کیا۔ ان کی صحیح معنوں میں ہم نوائی کہیں موجود نہ تھی، لیکن قائد اعظم علیہ رحمہ کی شخصیت و صلاحیت نے اقبال کو امید کے نئے دروا کیے، اور وہ یقین کے گیت گانے لگے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، اب یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ جو مغرب کے لبرلزم کا بڑی باریک بینی سے مشاہدہ فرما چکے تھے، مغرب کے اندر پائے جانے والے تضادات بھی انہیں صاف صاف نظر آتے تھے۔ وہ تہذیب مغرب کو اپنے ہی ہنجر سے خودکشی کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، اور انہیں یہ بتا بھی دیتے ہیں کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے ہنجر سے آپ آشیانہ بنے گا، ناپائیدار ہوگا۔ علامہ محمد اقبال نے 1907 میں یہ کلام لکھ کر خدا کی بستی ایک بار پھر بسانے کا خواب دیکھا۔ 1907 میں لکھا جانے والا یہ کلام، یہ خدا کی بستی جسے اب سے ٹھیک 40 برس کے بعد ہندوستان کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں نظر آنا ہے،
پاک لوگوں کی سرزمین، پاک لوگوں کی بستی، مگر یہ سفر بڑا کٹھن اور بہت لمبا ہے۔ اس کے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں تھیں اور پھر وہ دور کیسے ہوئی؟ یہ بھی ایک عظیم داستان ہے جسے علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی عظیم جوڑی ہی عبور کر سکتی تھی۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال عظیم انسان، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عظمت اسلام سے والہانہ محبت کی وجہ سے عطا فرمائی۔ ان کا اڑنا بچھونا اسلام کا آفاقی پیغام تھا جو ان کی شخصیت کے اندر ایک عظیم حسن پیدا کرتا ہے۔ علامہ محمد اقبال 20ویں صدی کے عظیم مسلمان شاعر اور مفکر ہی نہیں بلکہ مجتہد بھی تھے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ہند میں سجدے کی اجازت کا مطلب آزادی نہیں ہے۔ اس کے لیے تو امامت کا حق درکار ہے اور اس کا برصغیر کے مسلمانوں سے حساب لیا جائے گا۔ امامت کے حق کے بغیر نماز روزہ کافی نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے علامہ اقبال اور قائد اعظم علیہ الرحمہ جیسے عظیم اذہان اور عظیم ارواح کی ضرورت ہوتی ہے جو قوم رسول ہاشمی کے اجزائے ترکیبی کو سمجھتے ہو۔ یہ بات ابوالکلام آزاد اور حسین احمد مدنی جیسے عام فہم ملاؤں کے ذہنوں میں کب سما سکتی تھی؟ اسی لیے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب نظریہ پاکستان کے پیچھے بہت سے درخشاں ستارے اوج ثریا پر دمکتے نظر آتے ہیں جن کی سوچ، نظریات، خیال اور افکار کا واضح، زندہ و تابندہ ثمر پاکستان کی شکل میں موجود ہے۔ ان ناقابل فراموش شخصیات میں حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال کا نام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ لفظ اقبال یعنی بلندی کا حقیقی عکاس نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری تنزلی و پستی میں مبتلا قوم کے لیے عطیہ خداوندی تھی۔ شاعر اسلام نے خواب غفلت میں مبتلا اسلامیان ہند کو جھنجھوڑ کر فکر و تدبر کی راہ دکھائی، ایک پسماندہ قوم کو اس کا خوش بخت اور سنہرا ماضی یاد کروایا۔ امت کے حکیم نے مسلم تاریخ سے نابلد قوم کو یاد دلایا کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر ستارہ۔ اور علامہ اقبال نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے نہ ہو سکی فقر کی نگہبانی، مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ اقبال علیہ الرحمہ نباز امت ہے۔ وہ جانتے تھے کہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا اجتہادی مسئلہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ شناخت کی بنیاد پر حصول مملکت ہے جہاں اسلامی ریاست کا جدید دور میں نمونہ پیش کیا جا سکے۔ اس لیے قائد اعظم علیہ الرحمہ نے پاکستان کو اسلام کی لیبارٹری اور تجربہ گاہ کا نام دیا۔ وہ ملت اسلامیہ کو آزاد اور سر بلند دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے جو کچھ اشد ضروری تھا انہوں نے اللہ کی مدد سے حاصل کر دیا۔ ان کے فکر کی ایک جھلک دیکھیے کہ 21 اکتوبر 1947 کو آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کا خطاب کرتے ہوئے محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میری زندگی کی واحد تمنا یہ ہے کہ مسلمانوں کو آزاد اور سربلند دیکھوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو یہ یقین اور اطمینان دے کر مروں کہ میرا ضمیر اور میرا خدا گواہی دے رہا ہو کہ جناح تم نے اسلام سے خیانت اور غداری نہیں کی اور مسلمانوں کی آزادی، تنظیم اور مدافعت میں اپنا فرض ادا کیا۔ میں آپ سے اس کی داد اور شہادت کا طلبگار نہیں، میں چاہتا ہوں کہ مرتے دم میرا اپنا دل، میرا اپنا ایمان اور میرا اپنا ضمیر گواہی دے کہ جناح تم نے واقعی مدافعت اسلام کا حق ادا کیا۔ تمام مسلمانوں کی تنظیم حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ اور قائد اعظم کے درمیان ذہنی مطابقت تو مسلم لیگ کی بدولت بڑے عرصہ سے قائم تھی۔
یہ حقیقت بھی ہے کہ اس پرآشوب دور میں دونوں کا وجود مسلمانان برصغیر کے لیے رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان تھا۔ نہرو رپورٹ کی بالجبر منظوری اور مسلمانوں کے درست تعاون کو جھٹک کر کانگریسی رہنماؤں نے جس کوتاہ اندیشی کا ثبوت دیا اور بقول قائد اعظم اللہ رحمہ کے آج سے ہمارے راستے جدا جدا ہیں۔ بعض معتدل ہندو رہنماؤں نے مستقبل کے علیحدگی کے خطرہ کو بھانپ کر اور قائد اعظم کے جذبہ استقامت کے پیش نظر کانگریسی قیادت کو مشورہ دیا کہ جناح جو مانگتے ہیں انہیں دے کر راضی کر دیں، ورنہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ قائد اعظم نے ہندوستان کے حالات کے پیش نظر اس وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ دونوں قوموں میں علیحدگی کے سوا سیاسی اور آئینی مسئلہ کا کوئی حل ہے ہی نہیں۔ حکومت برطانیہ نے 1928-29 میں موجودہ آئینی مسائل کے حل کے لیے 1929 سے 1932 تک انگلستان میں گول میز کانفرنسز طلب کی، جن میں تمام جماعتوں کے رہنماؤں نے شریک ہونا تھا۔ لہذا قائد اعظم نے انگلستان روانگی سے قبل ہی اپنے فکری ہم نشین حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کو مسلم لیگ کے ہونے والے آئندہ اجلاس کی صدارت کے لیے فوری طور پر نامزد فرمایا، تاکہ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس الہ آباد میں مسلمانوں کے اہم مطالبات جداگانہ وطن کی بازگشت بین الاقوامی اور عالمی سطح پر سنائی دے۔ قائد اعظم کو علامہ اقبال کی اس منفرد اور جداگانہ سوچ کا پہلے سے علم تھا، کیونکہ علامہ اقبال یہ تجویز 1928 میں نہرو کمیٹی کے سامنے پیش کر چکے تھے، جسے متعصب ہندوؤں نے ہیلے بہانوں سے مسترد کر دیا۔ لہٰذا دونوں رہنماؤں کی فکری ہم آہنگی نے الہ آباد کے تاریخی اجلاس 1930 میں جداگانہ وطن کے حصول کا دھماکہ ہے مطالبہ کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ اور یہ مطالبہ عین اس وقت ہوا جب انگلستان میں تمام اہم رہنما آئینی مسائل کے حل کے لیے جمع تھے، اور تمام دنیا کے سامنے یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ مسلمان نہ صرف علیحدہ قوم ہیں بلکہ ان کے وجود اور فکر کی آبیاری الگ وطن سے ہی ہے۔ بعد میں علامہ اقبال علیہ رحمہ دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے جب انگلستان تشریف لے گئے تو قائد اعظم سے اس اہم مطالبہ پر فکر انگیز جداگانہ اسلامی ریاست کے تصور پر گفت و شنید ہوئی۔ اس کے بعد کئی مواقع پر علامہ اقبال نے اپنے تصور کے حوالے سے قائد محترم کو کئی خطوط بھی لکھے، جس سے اس بات کو مزید تقویت ملتی ہے کہ دونوں رہنماؤں میں درماندہ مسلم قوم کے مستقبل کو درخشاں بنانے میں تاریخی کردار ادا کیا۔ قائد اعظم علیہ رحمہ کے نام ایک خط میں علامہ اقبال نے تحریر کیا کہ عرصہ دراز تک اسلامی قانون کے مطالعہ کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اگر اس قانون کو اچھی طرح سمجھ کر نافذ کر دیا جائے تو کم از کم معاشرے کے ہر فرد کو رزق کی ضمانت مل سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کو ایک یا ایک سے زیادہ آزاد مملکتوں کے بغیر اسلامی اقدار کا نفاذ اور ان کا ارتقاء ناممکن ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے برصغیر کی عصر نو تقسیم اور اکثریتی علاقوں میں آزاد مملکت یا مملکتوں کا قیام بہت ضروری ہے۔ دونوں رہنماؤں میں ہونے والی خط و کتابت نہایت تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ ان خطوط کے حوالے سے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ خطوط زبردست تاریخی اہمیت کے حامل ہے، خصوصاً جن خطوط میں علامہ اقبال نے مسلم ہندوستان کے سیاسی مستقبل کو موضوع بحث بنایا۔ ان کے خیالات مجموعی طور پر میرے خیالات سے ہم آہنگ تھے، اور برصغیر کو جو آئینی مسائل درپیش تھے ان کی تفصیلی جائزے اور گہرے مطالعے میں سے سر علامہ اقبال جیسے نتائج پر ہی پہنچا ہوں۔ یہی تصورات بعد ازاں ایک وقت پر آ کر مسلمانان برصغیر کے متفقہ عزم اور امنگ کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ تحریک قیام پاکستان کے حقائق کے پیش نظر یہ بات بلا کم و کاست کہی جا سکتی ہے کہ قائد اعظم اور حکیم الامت کے درمیان 1929 میں ہی اس بارے میں جو فکری یگانگت موجود تھی کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی مشکلات کا واحد حل ان کے علیحدہ وطن کے قیام میں مضمر ہے، اس موافقت اور ہم آہنگی کا عملی اظہار 1930 میں ہوا جب علامہ اقبال نے
الہ آباد کے مقام پر اپنا معروف خطبہ پیش کیا۔ 23 مارچ 1940 کی قرارداد کی منظوری کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح لاہور میں منعقدہ عظیم الشان جلسہ میں الگ خطہ زمین کے مطالبہ کے طور پر قرارداد پاکستان، جسے پہلے ابتداء قرارداد لاہور کہا گیا، وہ قرارداد منظور کروائی، اور اس کے صرف ایک دن کے بعد 25 مارچ 1940 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے یونیورسٹی ہال میں یوم اقبال کے سلسلہ میں منعقدہ تقریب میں تقریر کرتے ہوئے جن خیالات کا اظہار فرمایا، انہیں پڑھ کر انسان ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جس خطہ زمین کا مطالبہ ایک روز قبل کیا تھا اور اسے اپنا اور اسلامیان ہند کا مطلوب و مقصود قرار دیا تھا، اس سے صرف ایک روز بعد اگلے ہی روز علامہ اقبال کی شخصیت کے مقابلے میں ثانوی حیثیت قرار دے دیا۔ قائد اعظم نے معروف مورخ کارل لائل کے قول کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر اقبال ہے تو پاکستان بھی ہے، اور اگر اقبال ہاتھ سے جاتا رہا تو ملک بھی نہ رہے گا۔ اقبال میرے پاس موجود ہوگا تو ایک یا کئی پاکستان تحلیل کیے جا سکتے ہیں، اور اگر وہ موجود نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ دراصل قائد اعظم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اقبال جیسے مفکر اور دانشور اور اہل قلب و نظر لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے جو قوموں کی تعبیر کرتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ کس قدر احترام ہے قائد اعظم کی طرف سے علامہ اقبال کے لیے۔ اور ایک بار لاہور میں یوم اقبال کی تقریب 9 دسمبر 1944 کو قائد اعظم کے بھیجے ہوئے پیغام کے الفاظ یہ تھے کہ اگرچہ اقبال آج ہم میں موجود نہیں، لیکن ان کی غیر فانی شاعری ہمارے برابر ہماری رہنمائی کرتی رہی اور کرتی رہے گی، اور ہماری حوصلہ افزائی کرتی رہے گی۔ ان کے کلام سے ظاہر ہے کہ اسلامی تعلیمات سے انہیں کس قدر وابستگی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور وفادار پیروکار تھا۔ وہ ایک مسلمان تھا، اول و آخر وہ اسلام کا شارع تھا اور اسلام کی آواز تھا۔ اقبال محض ایک مبلغ اور فلسفی ہی نہ تھا، وہ شجاعت اور قوت عمل، استقلال اور خود اعتمادی کا علم بردار بھی تھا۔ وہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے خدائے بزرگ و برتر پر کامل بھروسہ اور کامل یقین تھا۔ قائد اعظم کے اس پیغام سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ خود قائد اعظم علیہ رحمہ علامہ محمد اقبال کے کتنے بڑے مداح تھے، بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ علامہ کے ان خیالات، ان تصورات کو پاکستان میں عملی طور پر نافذ کرنے کے خواہش مند تھے قائد اعظم، جو انہوں نے عہد حاضر کی جدید اسلامی ریاست کے لیے پیش کی۔ بلا شبہ قائد اعظم علامہ اقبال کا اور علامہ اقبال قائد اعظم کا بے حد احترام کرتے تھے۔ 2 مارچ 1941 کو یوم اقبال کی ایک تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ اقبال دور حاضر میں اسلام کی تاریخ تھے۔ اس زمانے میں اقبال سے بہتر اسلام کو کسی اور شخص نے سمجھا ہی نہیں۔ مجھے اس پر فخر ہے کہ میں نے ان کی قیادت میں بطور ایک سپاہی کا کام کیا۔ اور حضرت واصف علی واصف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم دونوں صاحب حال تھے۔ علامہ اقبال نے بھی 1937 میں پنڈت نہرو کو میاں افتخار الدین کی موجودگی میں یہ کہا تھا کہ I am proud to be a soldier of Jinnah، مجھے جناح کا سپاہی ہونے پر فخر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست، ماشاءاللہ فیصل بھائی بہت خوب۔